نماز نہیں چھوڑی. نبی نے ایک بار نماز نہیں چھوڑی. ہم اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے گریبان میں ڈھا کے کیا ہم صحیح معنی میں نبی کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہم نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، نماز زندگی میں بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بھائیو، ابھی آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا مسجدیں بھری تھی نمازیوں سے. ہر انسان آتا تھا. الوداع جمعہ آیا تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. میرے بھائیو بتاؤ، کیا صرف الوداع جمعے کو نماز پڑھتی یا صرف رمضان میں نماز پڑھتی یا اللہ نے ہمیشہ نماز پڑھائی ہے؟ اللہ نے ہمیشہ جب نماز فرض کی ہے تو آپ صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اس کے بعد نعرہ لگاتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیو، تمہارے ہاتھوں میں نبی کا دامن اسی وقت ہوگا جب تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے. اسلام نہیں بلکہ دنیا میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے جو ہے مکمل ہے، کامل نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کوٹ چلے جاؤ، کچہری چلے جاؤ، آپ کو خدا نے میری زمین دبانی ہے، مجھے چاہیے، یہ آپ کا ہے دعویٰ. اب اگر گواہ موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، آپ کو دھکے دے کر بھگا دیا جائے گا. آپ کا دعویٰ تو ہے لیکن کوئی دلیل نہیں ہے، اور کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے. میرے بھائی، آپ کہتے ہو نبی سے محبت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیسی نبی سے محبت ہے؟ آپ مسجدوں سے دور ہیں، کیسی نبی سے محبت ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، زکات نہیں دیتے ہیں، کیسی نبی سے محبت ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کی جوانی عیاشیوں میں ہے، کیسی نبی سے محبت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں شراب کے، آپ کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں، نبی سے کیسی محبت ہے؟ شراب کی بوتلیں ہیں، نبی سے کیسی محبت ہے؟ سنیما گھر میں آپ جاتے ہو، کیسی نبی سے محبت ہے؟ میرے بھائیو، آپ جانتے ہو مکے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہسٹری اٹھا کر دیکھو اسلام کی. مسلمانوں کی جب نماز کا وقت آتا تھا تو سارے کافر گھروں سے باہر آ جاتے تھے. گھروں سے باہر آ جاتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اب مسلمانوں کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کی پہچان ہے. ہماری پہچان تھی کیا؟ کہ ہم نمازی تھے. ہماری پہچان تھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے. لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے؟ کہ ہم نمازوں سے دور ہیں. ایک بات تو اگر بری لگے تو مجھے بتا دیں. الحق ہم اور آپ کامیابیاں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کامیابیاں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہم میں سے اگر کسی کا کاروبار نہ چلے، سب ٹھیک، ہم میں سے کسی کا کاروبار نہ چلے، ہم اور آپ مزارات پہ جاتے ہیں، ہم اور آپ چادریں چلاتے ہیں، ہم اور آپ چادروں میں دھول جاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. اسلام میں یہ سارے کام جائز ہیں اور مستحب ہیں. سوال والے کا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں. جو ناجائز کہتا ہے وہ غلط ہے، اور جو فرض مانتا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ ناجائز بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے. ٹائم ہو تو کرو، ٹائم نہیں ہے تو مت کرو. لیکن نماز سے پہلے بازار پہ جانا جائز نہیں. کاروبار نہیں چل رہا ہے، بازار پہ جائیں گے. کاروبار نہیں چل رہا ہے، قبروں پہ جائیں گے. میرے بھائیوں، قبروں پہ جانا مستحب ہے، اچھا کام ہے، لیکن نماز فرض ہے. نماز فرض ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آج معاملہ کیا ہے؟ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے گھروں سے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی گلیئر جاتا ہے، کوئی بریلی جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. بلا شبہ یہ کام اچھے کام ہے، ثواب کے کام ہے، بزرگوں کے یہاں جانا چاہیے. لیکن بزرگوں کا پہلے طریقہ بھی دیکھنا چاہیے. بزرگوں کا پہلے طریقہ بھی دیکھنا چاہیے. میرے بھائی، ہم آپ آج کیا کرتے ہیں؟ پیسے اکٹھے کے لیے اجمیر جانا. گھر میں ماں باپ بھوکے، گھر میں ماں باپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. ماں باپ کو ہم نے نہیں دیا، ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھایا، ماں باپ بوڑھے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں. ہم نے ان کو نہیں دیکھا. ماں باپ کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، ماں باپ کے لیے ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم مزاروں پہ جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس طریقے سے مزاروں پہ جانا بالکل جائز نہیں ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. جنگ کا موقع ہے، میرے نبی صفے لگا رہے ہیں جنگ کے لیے، صحابہ کو تیار کر رہے ہیں. ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، یا
جس طریقے سے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں 5 انداز میں قبول ہوتی ہے، سیم اسی طریقے سے ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت فاسٹ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کی دعا اور امتی کے حق میں کیا رد کی جائے گی؟ نبی کی دعا کیا رد کی جائے گی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیو اب آپ مجھے بتاؤ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت و شہرت دینے والا اللہ ہے، ساری چیزیں دینے والا اللہ ہے، کاروبار اللہ دیتا ہے، برکت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، شہرت اللہ دیتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا پروردگار ہے۔ لیکن اللہ مال و دولت میں برکت کر دے گا جب اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اور اللہ کب خوش ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جب خوش ہوگا تو تمہاری ماں تم سے خوش ہوگی، تمہارے باپ تم سے خوش ہوگے، اور اللہ ناراض کب ہوگا؟ ناراض اس وقت ہوگا جب تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں گے۔ ریوا رب کی رضا الوالد و سخط رب کی سخط الوالد، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیو آپ دنیا میں کوئی سا تعویذ لے لو، کوئی سا گنڈا لے لو، کہیں سے پانی پڑوا لو، کوئی کام نہیں دے گا جب تک کہ ماں باپ کے گھر میں آپ خدمت نہیں کرتے ہو، ماں باپ راضی نہیں ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اب اگر اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کے مال و دولت میں برکت نہیں ہوگی، عمر میں برکت نہیں ہوگی، فیملی میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر برکت چاہتے ہو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، گنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی مولانا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں سب سے بڑا تعویذ تمہاری ماں موجود ہے، تاکہ ماں کے قدموں کو پکڑ لو۔ میرے بھائیو آج دیکھا کیا جاتا ہے، ہمارے کالج کے لوگ، کالج کے فرینڈ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، دوست غلطی ہو گئی، میں نے یہ مذاق میں بول دیا تھا، میں نے یہ مذاق میں کہہ دیا تھا۔ میرے بھائیو ہم گھر میں اپنے ماں باپ سے کتنی باتیں کرتے ہیں، جن باتوں سے ہم ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی؟ ماں باپ سے معافی مانگی؟ کیا ہم نے کبھی یہ خیال کیا کہ ہماری باتوں سے ہمارے ماں باپ کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے؟ میرے بھائیو ہمیں یہ خیال نہیں ہے۔ اللہ نے آج ہمارے ماں باپ ہمیں دیے ہیں تو ہمیں ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کے باپ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کی 2 دن عید کا موقع نکلا ہے، عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ گھروں میں وہ ہے کہ جن کی مائیں 2-4 سال پہلے مر چکی ہے، آج ہماری مائیں ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد ہم جب نماز پڑھ کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی مائیں کہیں سویاں لیے کھڑی رہتی ہے، میرے بیٹے عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جانا، کچھ میٹھا کھا کر جانا۔ ہم عید گاہ سے ہم نماز پڑھ کے جب گھر جاتے ہیں تو ہماری مائیں ہمارے کپڑے الماری سے نکال کے دیتی ہے، بیٹا تمہیں کپڑے یہ والے پہننا ہے، بنیان تمہیں یہ والی پہننا ہے، رومال یہ والا لینا ہے، رومال یہ لینا ہے، ٹوپی یہ لینی ہے، شوز یہ پہننا ہے، چپل یہ پہننی ہے۔ ہماری مائیں ہمارے لیے اللہ اکبر جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، چاہے اس کے بدلے میں میری جان لے لینا۔ یہ ہماری ماں کا حال ہے۔ اللہ اکبر ہم گھر سے نکلتے
ہوتی ہے. آپ غور کرو اس وقت کو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے, زندگی اور موت کا کھیل کھیل کر ماں نے آپ کو دنیا میں جنم دیا تھا. جنم دینے کے بعد میں سردیوں کی رات میں آپ پیشاب کرتے تھے تو ماں آپ کی کیا کرتی تھی؟ گیلے میں خود لیٹتی تھی, سوکھے میں آپ کو لٹاتی تھی, کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے. اگر عید کا موقع آ جاتا تھا, گھر میں پریشانی کا عالم ہوتا تھا, غریبی کا عالم ہوتا تھا, تو ماں پھٹے کپڑے خود پہنتی تھی, تو میں نئے کپڑے پہن لاتی تھی, کہیں میرے بیٹے کو احساس نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ماں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر پلیٹ ہے, 4 سیب ہے اور کھانے والے 5 بیٹے ہیں تو ماں نے جان کر وہ کیا کہا, مجھے سیب پسند نہیں, مجھے سیب پسند نہیں ہے, کہ ایسا نہ ہو سیب میں کھا لوں میرا 5واں بیٹا رہ گیا, میرا 5واں بیٹا رہ گیا. میرے بھائی آج ماں باپ ہماری لائف میں کتنے امپورٹنٹ ہیں. ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنی اولاد کو زیادہ پڑھانے کے شوق اور غریبی کے عالم میں, اور انہوں نے جب ماں باپ سے فرمائش کی تو باپ نے اپنی زمین بیچ لی اولاد کے لیے, ماں نے زیور بیچ لیا بیٹے کے لیے, اور بیٹا انجینئر بن گیا, بیٹا ڈاکٹر بن گیا, اور سلام بھی نہیں جانتا, سلام بھی ماں باپ کو نہیں جانتا. امریکہ اور لندن سے پڑھنے والا اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ میری ماں. اب اس نوجوان کو, اس انجینئر کو ماں باپ کا کھانسنا بھی گھر میں پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں تو سوچ ذرا, یہ دنیا دارالعمل ہے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. آج تم اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے تو کل تمہاری بھی اولاد ہونی ہے. آج تم ان کو مارو گے تو کل تمہاری اولاد تمہیں مارے, کل تمہیں تکلیف دی جائے گی. میرے بھائیوں توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ ماں باپ کی تمہارے ہاتھ میں دعا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو. میرے بھائیوں کچھ لوگ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, نہیں میرے نبی کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاملہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو مرنے کے قریب ہے لیکن اس کی روح نکل نہیں رہی ہے, نہ تو وہ صحیح معنی میں زندہ ہے نہ وہ صحیح معنی میں مردہ ہے. یا رسول اللہ اس کی روح نہیں نکل رہی ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لے کر, میرے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے کر, لے جانے کے بعد میرے نبی نے اس مردے پر ایک نظر ڈالی. نظر ڈالتے ہی میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں اس سے ناراض ہے, اس کی ماں اس سے ناراض ہے. اب جب تک اس کی ماں معاف نہیں کرے گی یہ اسی عالم میں رہے گا, نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا, یہ تڑپتا رہے گا, یہ نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا, تڑپتا رہے گا جب تک کہ اس کی ماں اسے معاف نہ کر دے. میرے نبی نے اس کی ماں کو بلایا. میرے نبی فرماتے ہیں یہ تمہارا بیٹا ہے, ہاں میرا بیٹا ہے, اس کو معاف کر دو. یا رسول اللہ آپ کسی اور چیز کا حکم دیں میں کر سکتی ہوں لیکن اس کو معاف نہیں کروں گی. میرے نبی نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے, تم نے اس کو پیدا کیا. ہاں یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میں نے اس کو پیدا کیا, میں جانتی ہوں میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں اس پر نشانہ کرنی تھی, میں جانتی ہوں کہ میں نے ساری خوشیاں اس پر قربان کرنی تھی, مگر یا رسول اللہ اس نے بدلے میں دیا کیا, گالیاں دی تھی, اس نے بدلے میں مجھے مارا تھا, بدلے میں مجھے گھر سے نکالا تھا, بدلے میں کبھی چین سے رہنے نہ دیا, بدلے میں کبھی چین سے جینے نہ دیا. یا رسول اللہ یہ مجھے زندگی میں تکلیف دیتا ہے, یا رسول اللہ اتنی تکلیف دی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی. میرے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ماں بے شمار ناراض ہے, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اس کی ماں اس کو معاف نہ کرے گی تو نہ یہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا, بلکہ یہ سسکتا رہے گا قیامت تک. لہٰذا اس کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کی جائے تاکہ اس کو جلا دیا جائے. حالانکہ وہاں جلانا مقصود نہیں تھا, میرے نبی نے اس لیے کہا تاکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے, ماں کتنے غصے میں ہو لیکن لاسٹ میں اپنی اولاد کو معاف ضرور کر دیتی ہے کیونکہ ماں کا دل ہے. اللہ اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں جنگل سے لائی جائے, اس کو جلا دیا جائے. ماں اگر معاف نہ کرے گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی. ماں نے جب سنا تھا میرا اللہ کی جگہ میرا نور نظر کہ جس بچے کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, جس بچے کے لیے میں نے اپنی سردیوں کی راتوں کو قربان
کر دیا. اللہ اکبر. جس بچے کے لیے میں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا, آج میری نظروں کے سامنے میرے بچے کو جلایا جائے گا, میرے نظروں کے سامنے میرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. تو ماں بھی نبی کے کہنے سے معاف نہیں کر رہی تھی, نبی نے جب آگ کا نام لیا تڑپ گئی. اللہ اکبر. دل مچل گیا, یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالنا, میں نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے, اس کو جلانا نہیں, آگ میں مت ڈالنا. یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا, میرے خدا نے معاف کر دیا, میرے رسول نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ماں کا دل ہے. اللہ اکبر. کہ ماں نے ایک لمحے میں آپ کی تکلیف کو سنا تو معاف کر دیا. میرے بھائیو آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے بعض تو وہ ہے تو جن کا عالم یہ ہے کہ عید کے دن بھی اپنی ماں کی طرف چہرہ نہیں کرتے ہیں, اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے دنیا میں انسان سے کشمار کو محبت کرنے والے ہوتے ہو, دوست بھی محبت کرتے ہیں, رشتے دار بھی محبت کرتے ہیں, عزیز و اقارب بھی محبت کرتے ہیں, انسان کی وائف بھی اسے محبت کرتی ہے, بیوی انسان سے محبت کرتی ہے, لیکن دنیا کی تمام محبتوں میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہے, کوئی نہ کوئی غرض شامل ہے, کوئی نہ کوئی مطلب شامل ہے. شادی بیوی کو غرض ہے کہ آپ اس کا خرچہ اٹھائیں گے, آپ سے نکاح میں کہلوایا جاتا ہے, نام نفقے کے ساتھ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے قبول کیا, آپ کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا. عورت کو لالچ ہے کہ آپ اس کو تنخواہ دیں گے, خرچہ دیں گے, مہر دیں گے. لالچ ہے, ایک دوست دوسرے سے محبت کرتا ہے, اگر ظاہری طور پہ کوئی لالچ نہ ہو لیکن دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ ہوتا ضرور ہے کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو اپنے دوست سے ہیلپ لے لوں گا. لیکن دنیا میں ایک محبت ہے جس کو کوئی لالچ نہیں ہے, وہ ماں کی محبت ہے. آپ اس کو کھلاؤ تب بھی دعا دے گی, پلاؤ جب بھی دعا دے گی, اور گالی دو تب بھی دعا دے گی, مارو جب بھی دعا دے گی, گھر سے نکالو جب بھی دعا دے گی. کیونکہ یہ ماں ہے. اللہ نے ماں کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بددعا نہیں دے سکتی. اولاد آپ نے سنا ہوگا کربلا کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے, محرم کے معاملات. کربلا میں 9 محرم الحرام کو رات کے ٹائم میں, فجر کے ٹائم میں, امام حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے ارشاد فرمایا میرے بیٹے جاؤ, میرے بیٹے جاؤ کربلا کے ایک زاویہ میں فجر کی اذان دے دو آخری. حضرت علی اکبر گئے, اذان دینے لگے, اذان گونجنے لگی, کربلا کے ایک زاویہ میں اذان دیتے رہے. اذان دینے کے بعد میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, امام حسین کی بارگاہ میں آئے. ابا حضور اذان ہو چکی, لیکن ابا حضور میں نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا. میرے بیٹے کیا دیکھا تم نے؟ ابا حضور میں نے یہ دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر جب میں اذان دے رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ضعیف عورت ہے, ایک بوڑھی عورت ہے جو کربلا کے میدان میں جو کنکریاں ہیں وہ سفید لباس پہنی ہے, نورانی چہرہ ہے, اتنا نورانی چہرہ ہے کہ ایک نظر میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں, ایک چاند کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. اتنا نورانی چہرہ ہے, سفید لباس ہے. وہ کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ ابا حضور کربلا کے میدان سے کنکریاں اٹھا رہی تھی. کیا کر رہی تھی کنکریوں پر؟ اپنے دامن بھر رہی تھی. اس کے بعد وہ کنکریاں کربلا کے میدان سے لے جا کر بہت دور پھینک رہی تھی. ایک معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ رات کے وقت میں پہلے تو وہ عورت کون تھی اور وہ یہ کیوں کر رہی تھی؟ امام حسین نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرمایا علی اکبر سنو, وہ میری ماں فاطمہ تھی, میری ماں فاطمہ تھی, وہ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئی تھی کہ کل میرے بیٹے حسین کی جب لاش گرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی لاش میں کنکریاں چھپ جائے, اس لیے وہ کربلا کے میدان سے کنکریوں کو صاف کر رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے, امام حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ اللہ. حضرت امام حسین کی ماں تشریف لائی ہوئی ہے کہ کل امام حسین کی لاش گرنے والی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کی سرزمین پر یہ کنکریاں پڑی ہو, حسین کی لاش گرے تو حسین کی لاش میں یہ کنکریاں نہ چھپ جائیں. فاطمہ کو مدینے میں یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ ماں کی محبت ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہو
ایک بار محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لیا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں 2-3 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہے، لیکن نبی نے فرمایا جس نے ایک بار محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس نے 2 بار دیکھا میرے نبی نے فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ تو پورا دن دیکھتا رہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے یہاں رحمت کی کمی نہیں ہے، جتنی بار دیکھو گے اتنے حج کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 بار اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حج کرا دیا، کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ میرے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، ماں کا حق صرف 7 دفعہ میں؟ میرے نبی فرماتے ہیں سنو، جب تم پیدا ہوئے تھے پیدا ہوتے وقت میں تو ایک لمحے تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے ایک بہت بڑے مقدس ولی فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی ماں کے قریب سویا ہوا تھا، سوتے میں میری ماں کی زبان سے نکل گیا پانی، ماں کی زبان سے نکلا پانی۔ اچھا یہ واقعہ کئی بزرگوں کا سیم اور بھی، ایسے واقعے کئی اور بھی بزرگوں کے، تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں کی زبان سے سوتے میں نکلا پانی، میں نے سنا فوراً اٹھا، اٹھنے کے بعد میں دوڑتا گیا، گلاس میں پانی لیا، ماں کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا، جب تک میں پانی لے کر آیا میں نے دیکھا میری ماں سو چکی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کیا کروں، ماں کو جگاتا ہوں تو ماں کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، اور اگر سو جاتا ہوں اور ماں کو پیاس لگی تو ماں کو تکلیف ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی گلاس لے کر رات سے فجر تک ماں کے پیروں کے پاس کھڑے رہے۔ سنو غوث کا نعرہ لگانے والوں، غوث کا دامن نہیں چھوڑو گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑو گے، پکڑو پہلے، یہی ہے غوث کا دامن۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اللہ نے مسلمان تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے کہ گوشت کھاتے رہو، گوشت کھانے کے مسلمان بنائے۔ اسلام میں نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے، زکات دینا فرض ہے، اللہ نے آپ کو اور مال دیا ہے تو حج کرنا فرض ہے، اللہ نے ماں باپ دیے ہیں تو خدمت کرنا ضروری لازم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا، قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کو اف تک نہ کرو، ان کو چھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، ان کو گالیاں مت دو، ان کو تکلیف مت دو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ۔ اگر ان کا دل دکھ گیا اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ حضرت بایزید بستامی پانی لیے کھڑے رہے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا، ولی آپ کیسے بنے؟ تو فرماتے ہیں پانی لیے کھڑا رہا، فجر کا ٹائم ہوا، میری ماں کی آنکھ میں فجر کی نماز کے لیے، میری ماں نے دیکھا بیٹا کیا ہوا، کیسے پڑے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ماں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پھر کیوں پڑے ہو؟ میری ماں نے سوتے میں ایک بار لفظ پانی استعمال کیا تھا تو مجھے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے، جب مجھے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو میں برتن میں پانی لے کر تمہارے پیروں کی طرف کھڑا رہا کہ کس وقت تمہیں پیاس لگ جائے۔ کہا بیٹا میں نے پانی مانگا نہیں تھا، میری زبان سے سوتے میں نکل گیا ہوگا، اے ماں تمہاری زبان سے نکلا، لیکن میرے لیے تو یہی لازم تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پانی لیے کھڑا رہوں، یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ فوراً ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس میرے بیٹے کو دنیا و آخرت میں تو اپنا قریبی بنا دے، سبحان اللہ۔ اے اللہ اس کو ولی بنا دے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے ولی بنا دیا، ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہو آپ نبی سے محبت
حدیث پاک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نبی کے چاروں طرف تھے، اچانک میرے نبی کھڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا میرے نبی کھڑے کیوں ہو رہے ہیں، دیکھا سامنے سے ایک ضعیف عورت آ گئی، میرے نبی کھڑے ہوئے، اپنے کاندھے سے میرے نبی نے رومال اتارا اور بچھا دیا زمین پر، وہ بوڑھی عورت آئی اور بیٹھ گئی، نبی سے تھوڑی سی بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ کا ادب کریں، اور آپ نے ایک بوڑھی عورت کا ادب کیا، یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ آپ نے ایک جملہ سنو، نبی فرماتے ہیں یہ مجھے پیدا کرنے والی نہیں بلکہ کچھ دن دودھ پلانے والی ماں آمنہ تھی، جن کا میں نے یہ ادب کیا۔ اگر میری ماں حلیمہ تھی، اگر میری ماں آمنہ ہوتی تو سر اور پلکوں پہ بٹھا لیتا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ میرے نبی اپنے ماں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ نے اس کے بعد ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو کبھی مرنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، گاؤں میں الیکشن ہوتا ہے پردھانی کا، قصبے میں اور چیئرمینی کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ودھائکی کا الیکشن ہوتا ہے، بڑے سے بڑے الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ سب سے بڑے الیکشن کو چھوڑ کر سب سے چھوٹے الیکشن میں آ جائیے، جو 5 سال کے لیے ہوتا ہے پردھانی کا ایک گاؤں میں الیکشن مختصر ووٹوں میں، پردھانی کا الیکشن لڑنے والا کیا کرتا ہے 5 سال، یعنی آج ایک شخص پردھان بن گیا تو دوسرا شخص جس کو اگلے الیکشن میں سامنے آنا ہے وہ دوسرے دن سے تیاری شروع کر دے گا، اور 5 سال ماحول بنائے گا الیکشن کا، صرف 5 سال کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ 5 سال سکون کے لیے انسان 5 سال تیاری کرتا ہے، کس کے لیے؟ صرف 5 سال سکون کے لیے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا سکون کب ہوگا؟ دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد۔ 5 سال کے لیے 5 سال تیاری، اور ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ 5 سال آپ کو الیکشن میں کرسی پر سیٹ پہ رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، چین سے رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کے لیے آپ 5 سال تیاری کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سارا کام آپ کو ثواب نہیں ملا، لاکھوں روپے بیواؤں کو دیتے رہو، ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ آپ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، یہ ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں، الیکشن میں جیتنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کاش اگر تم نے یہی 1 روپیہ کسی غریب پر خرچ کیا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں عذاب نہیں ملتا، ثواب ملتا، اللہ کے قریبی ہو جاتے۔ کسی غریب لڑکی کی شادی کرائی ہوتی اللہ کی رضا کے لیے تو تمہیں ثواب ملتا، کسی بیوہ کی مدد کی ہوتی اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملتا۔ الیکشن کے لیے کرو گے، الیکشن میں ووٹ تو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، الیکشن میں ووٹ ملے گا، کوئی اور فائدہ نہیں ملے گا، الیکشن میں ووٹ کے لیے تو تیاری کرتے ہو۔ میرے بھائی اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بس لاسٹ بات، اللہ کی نعمتوں کو شمار ہم آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیوں؟ زبان اللہ کی نعمت، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ کان جس میں اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ان ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ دماغ نہیں ہوتا تو ہم پاگل کہلاتے، ہم مجنون کہلاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی دھکے دیتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی تفریح کرتا، کوئی مذاق کرتا۔ اللہ نے ہمیں ان تمام ذلتوں اور رسوائی سے بچا کر ہمیں دماغ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بے شمار لوگ کوئی رکشے سے چلتا ہے، کوئی چیئر سے چلتا ہے، کوئی کسی کی ہیلپ سے چلتا ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔
کہ اللہ نے اس نعمت کے مقابلے میں آپ سے کچھ مانگا؟ کچھ مانگا؟ نہیں مانگا۔ قرآن پاک کے دوسرے بارے میں ہے ایک جگہ، یعنی ایک دوسرے بارے میں اس آیت کے علاوہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، زبانیں گواہی دیں گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کب تک؟ میرے نبی فرماتے جب تک اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کا معاملہ کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں نبی کے طریقے پر چلنے کو، اور نبی کا طریقہ آپ جانتے ہو، میرے نبی جہنم سے روزانہ 100 بار توبہ کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ کون؟ میرے نبی۔ حالانکہ نبی کو بخشے بخشائے اللہ، ان کے صدقے میں تو ہم گنہگاروں کو بخشے گا، لیکن ہمارے نبی 100 بار جہنم سے توبہ کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک حدیث اور بخاری کی کتاب الایمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے ہاتھ کا اور زبان کا؟ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں سے کسی کا مال حرام نہ کرے، کسی کے مال کو نہ مارے، کسی کی زمین کو نہ دبائے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں قبر کا بالکل ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، اور جانتے ہو ان سے کیا کہا جائے؟ اگر ان سے کہا جائے تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد عذاب ہوگا، تو بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ میرے بھائی آپ یہ کہتے ہو یہ غلط ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے بتایا ضرور ہے کہ قبر اندھیری کا گھر ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں سانپ بھی ہوگے، قبر میں بچھو بھی ہوگے، قبر میں تکلیف ہوگی۔ آج دنیا میں آپ مالدار ہو، آپ کے کمرے میں لائٹ ہے، آپ کے کمرے میں روشنی ہے، آپ کے کمرے میں کولر ہے، آپ کے کمرے میں فین ہے، آپ کے کمرے میں اے سی ہے، آپ کے کمرے میں ہوا آتی ہے، آپ کے کمرے میں ونڈو ہے، شفاف ہے، یہ کھڑکیاں ہے، ساری چیزیں ہیں، زندگی ہے، اس سے گزر رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں قبر میں جانے کے بعد ہے دنیا میں آپ دیکھو کتنے بادشاہ آئے ہیں، سکندر ذوالقرنین اس دنیا میں آئے، نمرود اس دنیا میں آیا، فرعون اس دنیا میں آیا، شیطان اس دنیا میں آیا، حامان اس دنیا میں آیا، قارون اس دنیا میں آیا۔ یہ جتنے بادشاہ آئے جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی، لیکن آپ تاریخ میں مجھے ایک بادشاہ ایسا نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی نے اپنی قبر میں اے سی لگوائی ہو، کسی نے لائٹ لگوائی ہو، کسی نے کولر لگوایا ہو۔ کیوں؟ جانتے ہو کہ قبر میں کسی دنیا کی اے سی سے ٹھنڈک نہیں ہوگی، فین سے ٹھنڈک نہیں ہوگی، پنکھے سے ہوا نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو قبر میں جو ہوا آئے گی آپ کی نمازوں سے ہوا آئے گی، آپ کے روزوں سے ہوا آئے گی، آپ کے حج سے ہوا آئے گی، آپ اللہ کے بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرو گے، ہوا آئے گی۔ اللہ اسلام کی ہسٹری میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین کی حکومت ساری دنیا پر۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنے وزیروں سے فرماتے ہیں اے لوگوں، میرے مرنے کے بعد جب میں مر جاؤں، جب میں مر جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا؟ مجھے نہلانا دھلانا، اور اس کے بعد میرے جنازے کو تیار کر کے میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا، میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا۔ وزیروں نے کہا حضور بادشاہ سلامت، آپ ساری دنیا کے بادشاہ، ہاتھوں کو کفن سے باہر کرنے کا مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا تو ساری دنیا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکلیں گے، تو ساری دنیا جانے گی کہ ابھی چند لمحے پہلے سکندر ذوالقرنین کے ہاتھوں میں ساری دنیا کے خزانے تھے،
ساری دنیا کا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. میرے بھائی ہم تو غریب ہیں, ہم تو محتاج ہیں, ہم تو بے کس ہیں, ہم تو بے بس ہیں, ہم تو لاچار ہیں. جب بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ میرے بھائیو اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, نماز پڑھتے رہو. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے, آپ جانتے ہو پچھلی سال عید کے دوسرے دن نہ جانے کتنے دوست و احباب آپ کے ساتھ موجود تھے جو آج کی ڈیٹ میں موجود نہیں ہے. کیا ان کو پتا تھا کہ انہیں موت آ جائے گی؟ کیا ان کو پتا تھا کہ وہ قبر میں چلے جائیں گے؟ کیا ان کو پتا تھا ان کی زندگی اب لمبی نہیں ہے؟ کیا ان کو پتا تھا کیا ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا؟ نہیں, ان کو پتا نہیں تھا. بے شمار دل میں ارادے تھے, بڑی بڑی تمنائیں تھی, بڑے بڑے ارادے لیے اپنے دل میں بیٹھے تھے. کوئی پلاننگ کر رہا تھا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, کوئی پلاننگ کر رہا تھا میں محل بناؤں گا, کوئی پلاننگ کر رہا تھا میں بادشاہ بن جاؤں گا, کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا مجھے الیکشن لڑنا ہے. لیکن موت نے سب کچھ ختم کر دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو مرنا ہے. میرے بھائیو آپ ایک دو دن کے لیے سفر میں جاتے ہو تو وہاں کی تیاری کرتے ہو. یہ سفر تو اتنا لمبا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ میرے بھائیو اللہ نے کیا فرمایا, میرے نبی کیا فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کچھ لوگ آئے میرے نبی کی بارگاہ, ایک عورت کے بارے میں مکے میں یا دوسری حدیث میں مدینے میں تعریف کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, محلے میں ایک عورت ہے. کیسی عورت ہے یا رسول اللہ؟ پوری رات نماز پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے. پوری رات نماز پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے. کا بہت اچھا کام ہے, مگر یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت دوزخی ہے, وہ عورت دوزخی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں وہ رات میں عبادت کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا, یا دن میں روزہ رکھتی ہے ثواب ملے گا. تاکہ میرے نبی نے فرمایا وہ شخص دوزخی ہے کہ جس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا مال نہ ماریں, کسی کی زمین نہ دبائیں. میرے بھائیوں آج ہوتا کیا ہے, آج فیملیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے 4 بیٹے ہیں, اگر چھوٹے بیٹوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اور انہوں نے ماں باپ کو زندگی میں کبھی ایک نظر دیکھا نہیں ہے, کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے, یا کبھی چھوٹوں نے نہیں دیکھا بڑوں نے دیکھا, لیکن جب ماں باپ کے انتقال کے بعد زمین کو تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہر انسان اپنے میں چالاک بنتا ہے. ہمیں روڈ کی زمین ملنا چاہیے, ہمیں بازار کی زمین ملنا چاہیے, ہمیں مارکیٹ کی زمین ملنا چاہیے, ہمیں زیادہ ملے, ہم نے زیادہ مل جاتی ہے. ہم نے ماں باپ کو گھر دیا تھا, ہم نے مال دیا تھا, ہم نے کپڑے پہنائے تھے, ہم نے ان کو عید پہ خرچ کیا تھا. میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو دنیا میں غلام پائے, اپنی دولت سے خرید کے آزاد کر دے, پھر بھی اس نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا, باپ کا حق ادا نہیں کیا. اور باپ حدیث میں ایک درجے کا مرتبہ رکھتا ہے ماں کے مقابلے میں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسن خلق کا مالک مستحق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے زیادہ محبت کر. میرے یا رسول اللہ, میرے نبی نے فرمایا پھر تیری ماں. تیسری بار میں کہا یا رسول اللہ, نبی نے فرمایا پھر تیری ماں. چوتھی بار میں کہا یا رسول اللہ, پھر فرمایا تیرا باپ. ماں کے میرے نبی نے 3 درجے بتائے اور باپ کا 1 درجہ. میرے بھائیوں یہ ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے. ایک حدیث میں یہ تھی جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے سونگھی آئے گی. کتنے 500 سال کے راستے سے سونگھی جائے گی, لیکن وہ شخص جس نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے وہ اس خوشبو کو نہیں سونگ پائے گا. یہ خوشبو صرف جنت میں نہیں ہوگی بلکہ 500 میل کے راستے پر بھی سونگھی آئے گی. لیکن یہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا اتنا بڑا نصیب ہوگا, جنت تو جنت, جنت کے باہر بھی اس کو یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی. میرے بھائیوں توبہ کرو, آج بھی وقت ہے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لو, آج بھی وقت ہے ماں باپ سے معافی مانگ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معافی مانگنے سے پہلے ان کے دل کی دھڑکنیں رک جائے, کہیں ایسا نہ ہو انہیں موت آ جائے, کہیں ایسا
چکا ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, جاؤ اپنی ماں کی بہن کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ماں کا مقام دیکھیں, اگر ماں زندہ نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو, تمہارا معاملہ ادا ہو جائے گا. اور آخری بات جو حدیث کا ٹکڑا تھا, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کا مال نہ آئے, اور زبان کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کی غیبت نہ کرے. حقوق دو طرح کے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں کیا ہے, نماز روزہ حج و زکات, اگر آپ نے پڑھی ہے تو اللہ ثواب دے گا, نہیں پڑھی ہے تو اللہ عذاب دے گا, جہنم میں ڈال دے گا. لیکن یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا. لیکن حقوق العباد میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں, ترمذی کی حدیث ہے اور ایک کتاب الترغیب و الترہیب ہے, اس میں بھی یہ عبارت اور حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے, غیبت زنا سے بدتر ہے. یا رسول اللہ, غیبت زنا سے بدتر کیسے ہے؟ غیبت میں زنا میں ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں, لیکن یہ زنا کرنے والے دونوں اگر صحیح معنی میں اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. صحیح معنی میں, یعنی دوبارہ اس فعل کی طرف لوٹنے کا ارادہ نہ ہو, معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگ لو جس کی غیبت کی ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اب تک کہ قیامت کے دن ایک شخص جنت میں جاتا ہوگا, حدیث پاک میں ایک دوسرا شخص دوڑتا آئے گا, ان کے ہاتھ کو پکڑ لے گا, آئے اللہ اس کو جنت میں کیوں جانے دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کے بعد تو حکم نے کیا ہے جنت میں جانے کے لائق ہے. وہ شخص فرمائے گا اے اللہ جنت میں جانے کے لائق نیکیاں تو ہیں, لیکن اس شخص نے میرا دل دکھایا تھا, میری غیبت کی تھی. اب اللہ فرمائے گا اب تو واپس آ جا, اب تو میرا حساب ہو رہا ہے, اب معاملہ فائنل کر لے, اس کے بعد جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں, اگر آج ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمارے پاس زندگی ہے, معافی مانگ لیں. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا پروانہ ہمارے پاس آ جائے, ہمارے پاس معافی مانگنے کا ٹائم نہ ہو, کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہ ہو, ہم دنیا سے چلے جائیں, ہمارے پاس اگر معافی مانگنے کا ٹائم نہ ہوگا تو قیامت میں بڑی پریشانی ہو جائے گی. قیامت میں ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. میرے بھائیو, اللہ نے یہ زندگی دی ہے, یہ سانسیں دی ہے, یہ